یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو عید قربانی سے پہلے ضرور پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے پانی کو بھی اگر روکنا چاہیں تو پانی بھی رک جاتا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے سے اگر آگ کو بجھانا چاہیں تو آگ بھی بجھ جاتی ہے، اور گناہوں کو یہ تسبیح ایسے مٹا دیتی ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح آپ کی خطاؤں کو، آپ کے غموں کو مٹا دے گی، آپ کی پریشانیوں کو مٹا دے گی، آپ کے غموں کو جلا دینے والی یہ تسبیح ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب تسبیح ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اس تسبیح کے طفیل وہ شخص جو کچھ مانگتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے عید قربانی سے پہلے۔ دیکھیں، قربانی دین اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ اس مبارک میں لاکھوں مسلمان اس فریضہ کو انجام دیتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس لیے قربانی کی عبادت بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا مظہر ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ بندہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنا اس کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ اس لیے دوستو، جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کے ساتھ ذوالحج کا مہینہ، اب یہ اس ذوالقعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو ذوالحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، جس کو قربانی والی عید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی عید کا بڑا وظیفہ، بڑی تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک اپنا مقدر نہیں سنوار سکے، اپنی قسمت نہیں بدل سکے، اللہ کے خزانے نہیں حاصل کر سکے، وہ لوگ اس تسبیح کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے سے جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اس کی رحمت اس کے گھر میں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ جن لوگوں کے پاس قربانی کرنے کا انتظام نہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہی قربانی کے لیے پیسوں کا انتظام، جانوروں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایسے غیب کے خزانے سے مال و دولت آتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ لوگ ہر سال جب یہ مہینے آتے ہیں تو ان میں یہ تسبیح ضرور پڑھتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں نے پچھلے سال پڑھا، اس سال بھی بار بار اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں وہ تسبیح بتائی جائے جس کے ذریعے مقدر سنورتا ہے، جس کے ذریعے تقدیریں بدلتی ہیں۔ اس لیے تقدیر کو بدلنے والی، اللہ کے خزانے حاصل کروانے والی یہ تسبیح ضرور پڑھیے گا۔ اس تسبیح میں وہ صورت بھی موجود ہے جو صورت اسی مہینے کی خاص صورت ہے، جس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، کیونکہ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورتوں میں کچھ فرق ضرور ہے۔ انہی میں قربانی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا کی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے قربانی کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے، یعنی ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا اور اون میں؟ فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو کس قدر جانوروں کے بال زیادہ ہوں اس قدر نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ اگر کسی کے بال نہیں ہیں تو اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ اس پر کتنے بال، کتنی اون ہے۔
تو اللہ اس اعتبار سے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنے وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو قربانی میں جانور لے کر اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے۔ اس لیے اس تسبیح کو اس سے پہلے ضرور پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی قربانی کا انتظام فرما دے، آپ کے لیے رزق کا ایسی جگہوں سے بندوبست ہو جائے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد یا اس کو عشاء کی نماز کے بعد عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کے بعد کریں گے تو فجر آنے سے پہلے آپ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ آپ کے حالات، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک چکا ہوگا، سویا ہوا نصیب جاگ چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر صبح کو کریں گے تو شام تک آپ کا مقدر اور آپ کا نصیب کھل چکا ہوگا۔ اس لیے جو عروج چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، جو اپنی زندگی میں اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، وہ اس ترتیب کے ساتھ یہ مختلف قسم کی تسبیحات پڑھے گا، اور ان تسبیحات کی برکت اور فضیلت اور شان یہ ہوگی کہ جیسے جیسے ان تسبیحات کو وہ پڑھتا جائے گا اللہ کے خزانے اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، بڑے مقدر والے ہوں گے جو اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ بالکل آسان سی ہے۔ اس کے بارے میں ہے اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ اس تسبیح کی بدولت وہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو اس مہینے کی ان دنوں کی خاص صورت ہے۔ اس کی طرف بھی میں لے جانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ تسبیح سن لیں، وہ تسبیح جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی کس میں ہے؟ سبحان اللہ، یعنی پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ذات ہے۔ تو صرف یہ الفاظ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 3 مرتبہ۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، چاہے درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس تسبیح کا آغاز کرنا ہے، اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ رب کریم نے ماہ ذو الحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت اور فضیلت، شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یعنی کہ جن کو حرمت، عظمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ تھا۔ حضرت ابو بکر سے روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا ہے جیسے اس دن تھا جب رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے، عزت اور احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ جیسے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ چوتھا مہینہ رجب کا ہے جس کو جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس ماہ کی فضیلت اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر باوضو ہو کر رات یا 2 وقت جو بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک وقت کا انتخاب کر کے صرف ایک دن یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی عمر میں اضافہ، آپ کے رزق میں اضافہ، آپ کے مال میں اضافہ، 10 برکتیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ حج و عمرے کے ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کی برکتیں بے حساب آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ اب یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرمائے گا وہ شخص کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی تسبیح جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ذات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اللہ کی پاکی کس سے آپ نے عمل کا آغاز کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلی تسبیح، اور اس کو آپ جب پڑھیں گے تو اس کی برکت اتنی ہے کہ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں خاص سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو آپ نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔
یہ یہاں تک مکمل تسبیح ہے. اس کو آپ پڑھیں گے کتنا، وہ آج کی اس ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس تسبیح کو کتنا پڑھنا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن وزن میں ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو یہ بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ یہ وہ کلمات ہیں، آپ نے فقط اتنا پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں تک آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، صرف اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. تو اس کو آپ نے کتنی تعداد میں، یہ آپ کی پہلی تسبیح ہوگی. اس طرح کی 3 سے 4 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہوں گی، مختلف ہوں گی. طاقت کے اعتبار سے دیکھنے میں یہ عمل بالکل مختصر اور سادہ سا آسان سا لگے گا، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں اگر اس کی تاثیر اور طاقت کا بندے کو پتہ چل جائے تو بندہ ساری زندگی اسی کو پڑھتا رہے. تو اس کو آپ کو ترتیب بھی میں بتا دیتا ہوں، اس کی ترتیب کتنی زیادہ آسان ہے اور کتنی تعداد اس کی آسان ہے. چاہے آپ اس کو یعنی کہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، لوگوں کے ہجوم میں پڑھیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے کسی کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ کلام نہ کریں، کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں جب تک آپ کا یہ عمل مکمل نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ یہ بڑی محبوب تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے. اور یہ جو تسبیح کا پہلا لفظ ہے سبحان اللہ، یہ قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں بھی آیا ہے، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی قسم ہے اس ذات کی. اس کے اندر قسم موجود ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بندے سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ دنوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے اور اس لفظ کے اندر، اس تسبیح کے اندر بھی اللہ نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی، یعنی کہ یہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے، ان دنوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ حج کو ادا کرنے اور حج کے اعمال میں مشغول رہنے کے دن ہیں. مقبول حج تمام اعمال سے افضل ہے کیونکہ ایسا حج زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنوں میں کوئی ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل کرنا ان دنوں سے زیادہ افضل ہو. اس لیے یہ بڑے مبارک لمحات ہے. یہ مبارک لمحات میں اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا عمر میں برکت، مال میں برکت، مال میں زیادتی ہوگی، یعنی مال میں اضافہ ہو جائے گا، اہل و عیال کی حفاظت ہوگی، آپ کے خاندان کی حفاظت ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کی حفاظت ہوگی، اور اس کے ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے، نیکیاں تمہاری دگنی کر دی جائیں گی. موت میں بھی آسانی پیدا ہوگی، جب کبھی موت کا وقت مقرر ہے تو اس میں بھی آسانی پیدا ہوگی، اور تمہاری قبر بھی ہمیشہ کے لیے اللہ روشن فرما دے گا. یعنی کہ جب مرنے کے بعد قبر میں اتارے جاؤ گے تو قبر بھی روشن ہوگی. میزان کا بھاری ہونا بھی اس کے ساتھ ہے. جہنم کے نچلے درجوں سے نجات مل جاتی ہے، جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اس لیے یہ ماہ ذوالقعدہ کا آخری عشرہ اور اسی طرح آگے ذو الحج کا پہلا عشرہ، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے اعمال کو کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو. تو سب سے پہلے یہ تسبیح جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. ترتیب اس کی یہی ہوگی اور شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس کی برکتوں کا پتہ چل جائے کہ کس قدر یہ برکتیں موجود ہیں. دیکھیں جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو اس کے پہلے 10 دنوں میں بڑی فضیلت ہوتی ہے. اسی طرح جب ماہ ذو الحج کا مہینہ آتا ہے تو اس کے بھی پہلے 10 دنوں میں بڑی فضیلت ہوتی ہے. جیسے ماہ رمضان المبارک کے ہر عشرے کی فضیلت ہوتی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ ان عشروں کی بھی بڑی فضیلت ہے. اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ بندہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. تو دوسرے نمبر پر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ 3 طرح کی تسبیح ہوگی. اگر آپ اسی طرح یہ 3 تسبیح
تسبیح والا عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تمہاری 3 نسلوں کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، کیونکہ ماہ ذوالحج کے مہینے میں نا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پسندیدہ ہوں، یعنی کہ ان دنوں میں ہر دن کا عمل اور ایک دن کا روزہ جو ہے 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، ایک رات کی قیام 1 سال کی قیام کے برابر ہوتی ہے، جیسے لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہوتی ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے جیسے افضل ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ ساری فضیلتیں اور عظمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اعمال کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بندے پر راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے تمام راستے ہموار فرما دیتا ہے، تمام راستے کھول دیتا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ جو تسبیح بتانے لگا ہوں یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، فرمایا موسیٰ یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب میں دعا کرتا ہوں لیکن اسے قبولیت کے درجے میں پہنچا دے۔ تو ایسی کوئی مجھے دعا سکھا دے، ایسے کوئی کلمات، ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس کے ذریعے میں تیری بارگاہ میں دعا کروں تو فوراً میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ترویع فرمائی، فرمایا موسیٰ جب ماہ ذوالحج کا مہینہ آتا ہے نا تو اس کے دن داخل ہوتے ہیں تو یہ کلمات پڑھا کرو، تو یعنی کہ یہ کلمات پڑھنے سے تیری ہر حاجت پوری کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ چاہے ان کلمات کو تیرا جو بھی بندہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جس شخص نے ان دنوں میں یہ کلمات کہے، فرمایا موسیٰ جو بندہ بھی یہ کلمات 1 مرتبہ کہے گا نا تو 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں دوسرے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمات والا پلڑا دوسرے پلڑے سے زیادہ بھاری اور وزنی ہوگا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو ان ایام میں اس تسبیح کو پڑھ کے اپنے پلڑے کو قیامت کے دن تک بھاری کر لیں گے، اور اسی طرح وہ جنت میں ان کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے، دنیا میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اس لیے کہ یہ وہ لمحات ہیں۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 2 تسبیح آپ کی ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اس تسبیح کو یعنی کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں پڑھ کے سناؤں گا بھی۔ یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس کے بعد چند ایک باتیں بہت اہم اور بہت ضروری ہوں گی جو آپ نے سمجھنی ہے۔ اگر وہ سمجھے بغیر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ عمل کے اندر کامیاب نہ ہوں، کیونکہ وہی لوگ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے جو اس ترتیب کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ اور اس تعداد کے برابر پڑھیں گے۔ ان باتوں کا آپ نے انتہائی اہمیت دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اسی طرح عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر رہے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ان دنوں کے مختلف واقعات بھی موجود ہیں کہ کس کو لوگوں کو کس طرح اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ماہ ذوالحجہ کی جب پہلی تاریخ آتی ہے نا تو حضرت آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرما دی گئی۔ جو شخص اس ماہ مقدس کی یکم کو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارکہ جو آ رہا ہے اس کی 2 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ جس نے اس دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال تک اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اس نے آنکھ جھپکنے کی دیر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انحراف یعنی انقطاع نہیں کیا، مسلسل وہ عبادت کرتا رہا، اس طرح اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس ماہ مقدس کی 3 تاریخ ہے، اس میں زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، تو وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، وہ مستجاب الدعویٰ بن جاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کے حضرت 4 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں بھی آتا ہے، اور اس ماہ مبارکہ کی 5 تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ 6 تاریخ میں نبی علیہ السلام کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی جاتی ہیں جو ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، ان کے اندر مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں۔
تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اگر ان دنوں کو یہ عمل کر لیں تو یہ بھی افضل ہے، ورنہ یہ اب آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں آپ کسی دن بھی جو ٹائم میں نے بتایا اس ٹائم کے اندر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام والی تسبیح ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس تسبیح مبارک کو پڑھنا ہوگا۔ تو جب یہ تسبیح اس طرح آپ پڑھ لیں، اب اس سے بھی مراد آپ نے یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد بھی 100 بار ہے، یعنی کہ جب تسبیح کا ذکر کیا جائے گا تو آپ نے اس سے مراد یہی لینا ہے کہ یہ 100 بار پڑھنی ہے، تو 100 بار آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، تو اس طرح آپ کی 2 تسبیح مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد دیکھیں پھر کتنا آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا ثواب لکھ دے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا، تو جس کو یہ اتنے انعام اور اتنی چیزوں سے نوازا جائے۔ تو اب اس کے بعد جو آپ نے آخری چیز پڑھنی ہے وہ ہے قرآن مجید کی سورۃ کوثر شریف، اور اس کے بعد ایک بات میں بڑی اہم بتاؤں گا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے۔ اب سورۃ کوثر شریف کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے اندر دیکھیے قربانی کا ذکر موجود ہے، یعنی کہ قربانی نہ کرنے والے کے لیے وعید ہے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔ یہ سورۃ کوثر شریف اتنی مبارک سورت ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آقا علیہ السلام پریشان تھے۔ اس کا ترجمے کے اندر ہمیں واضح ہو جاتا ہے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اسی ترتیب کے ساتھ تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا ہے، اور اپنے اس عمل کا ثواب حضرت ابراہیم اور حضور علیہ السلام اور آپ کی تمام آل و عیال اور تمام مومنین مومنات کی روح کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ ہماری بھی ایک دعا ہے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔